کیا ہم واقعی دین کی پیروی کر رہے ہیں یا ان چہروں کی جو اللہ کے نام پر ہمیں اپنے پیچھے لگا کر صرف اپنا مفاد، شہرت، اختیار حاصل کرتے ہیں؟ ذرا غور سے دیکھیں ان چہروں کو۔ یہ بظاہر روحانی رہنما، پیر، مرشد اور حضرت جی نظر آتے ہیں، لیکن حقیقت میں یہ لوگ ہوتے ہیں ماہر نفسیات، جذبات کے سوداگر اور اداکاری کے چیمپئن۔ یہ جانتے ہیں کہ لوگوں کو جہنم کا خوف دکھاؤ اور جنت کی امید دو، اور پھر راستہ صرف اپنی ذات سے گزارو، یعنی اللہ تعالیٰ تک جانے کا واحد راستہ۔ ہمارا سلسلہ، ہمارا مکتب، ہمارا فیض، کیا یہ دین ہے؟ یہ خوف اور لالچ پر مبنی ایک نفسیاتی بزنس ماڈل ہے۔ ان کا اصل ہتھیار علم نہیں بلکہ عوام کی نفسیات ہے۔ یہ جانتے ہیں کہ عوام اندھی عقیدت کی بھوکی ہے، مذہبی زبان سے فوراً متاثر ہو جاتی ہے اور لا علمی میں نورانی چہروں کے دھوکے میں آ جاتی ہے۔ ان کے مشہور مکالمے جو وہ بار بار دہراتے ہیں، بیٹا جو ہمارے بغیر جنت کی امید رکھتا ہے وہ نادان ہے، تمہارا نصیب میرے ہاتھ میں ہے، جو خواب میں نظر آ جائے وہ بخشا گیا، میری نظر جس پر پڑ جاتی ہے اس کا مقدر بدل جاتا ہے، ہم اللہ والے ہیں، ہم پر سوال نہیں ہوتا۔ لیکن یاد رکھیں، ان کے چہرے پر نور نہیں، صرف پریکسٹڈ تاثرات ہیں۔ ان کے لہجے میں اخلاص نہیں بلکہ ریہرسل شدہ سکرپٹ ہوتا ہے۔ ان کی تعلیمات قرآن و سنت پر نہیں بلکہ ذاتی اجارہ داری پر مبنی ہوتی ہے، اور جب آپ سوال کرتے ہیں تو فوراً دھمکیاں، اللہ والوں پر انگلیاں نہ اٹھاؤ، پیر کی بات پر شک کرو گے تو ایمان خطرے میں ہے، یہ گستاخی ہے، ہم سے وفا نہ کی تو دنیا میں بھی برباد ہو جاؤ گے اور آخرت میں بھی۔ یہ ہے شخصیت پرستی کا زہر، جو علم کو جذبات سے بدل دیتا ہے، قرآن کو پیر کی بات سے اور تحقیق کو اندھی بیعت سے۔ یاد رکھیں، جس پر سوال نہ کیا جا سکے وہ آپ کا رہبر نہیں ہو سکتا، نہ وہ ایک عالم ہو سکتا ہے، بلکہ ایک خطرناک فتنہ ہے۔ دین اسلام کا اصل فریم ورک دلیل، شعور، فہم پر ہے، نہ کہ خواب، کشف اور ناقابل سوال پیر پرستی پر۔ اگر کوئی آپ کو سوال سے روکتا ہے تو سمجھ لیجئے وہ رہبر نہیں، ذہنی غلام، بیچنے والا سوداگر ہے۔